قرآن کریم میں ارشاد ہے، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا، اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کئی اعتبار سے کفر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نہی کی مخالفت کا ارتکاب کیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے عذاب خداوندی میں جلدی کی، اسی لیے وہ دو اعتبار سے اس عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اس لیے کہ یہ عذاب دو چیزوں سے مشروط تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 56 میں اسے عذاب عظیم کہا گیا ہے اور سورہ اعراف کی 73ویں آیت میں عذاب علیم کے الفاظ ہیں۔ یہ تمام الفاظ حق ہیں۔ دوسری وجہ عذاب کا جلدی مطالبہ تھا، اس لیے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے اس رسول کی تکذیب کی جس نے اپنی صداقت پر ایک قطعی دلیل باہم پہنچا دی تھی۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ ان کے کفر و عناد اور ضلالت و سرکشی نے انہیں پیغمبر حق کی مخالفت پر ابھارا اور حق سے دور کرتے ہوئے انہیں عذاب خداوندی کا مستحق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آج کے دن کے علاوہ 3 دن تک عیش و طرب سے گزار لو اور اپنے گھروں میں رہ کر غفلت کی نیند سوتے رہو، پھر کفر و سرکشی سے باز نہ آنے کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہنے لگے، دیر نہ کرو، صالح کو بھی اونٹنی کے ساتھ خاک و خون میں ملا دو تاکہ سارے اندیشے جاتے رہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کریں کہ شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے۔ پوری قوم نے مشورہ کیا اور یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور سب مل کر اس کے خاندان کو اس کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ اور ترجمہ ہے کہ ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے، اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ اب جمعرات کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا، تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ مہلت کا آخری یعنی ہفتے کا دن طلوع ہوا۔ مارے خوف کے ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی۔ اب رات ہو گئی تو کہنے لگے، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ وہ یہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ نے آ لیا، زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگیں اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی، ساری چہل پہل ناپید ہوتی چلی گئی، ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے بنتے چلے گئے۔ ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود گھٹنوں کے بل رہ گئے۔ کل تک جو کفر و عناد سے اکڑ کر چلتے تھے، آج مردہ جسم تھے جن میں نہ کوئی حرکت تھی نہ روح۔ لوگ کہتے ہیں کہ سمود کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچ سکا۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود کے ناہنجار لوگوں میں سے صرف ایک جوان دوشیزہ اس ہلاکت سے عبرت کے لیے بچ گئی جو اپاہج تھی اور سب لوگوں سے زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن اور کافرہ تھی۔ جب اس نے عذاب خداوندی دیکھا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑنے لگی۔
وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچی اور انہیں عذاب خداوندی اور سمودیوں کی ہلاکت کی خبر دی۔ شدت پیاس سے لوگوں سے پانی مانگا، اور جب وہ پانی پی چکی تو فوراً واصل جہنم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے سنو، سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو بربادی ہو سمود کے لیے۔ جب سمود ہلاک ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مخاطب فرمایا، پھر آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور یہ کہتے ہوئے ان کی تباہ شدہ بستی سے دور تشریف لے گئے، یعنی حق المقدور میں نے تمہاری رہنمائی کی کوشش کی ہے، اپنے قول سے، عمل سے اور اپنی نیت سے تمہاری رشد و ہدایت کا حریص رہا ہوں، لیکن تمہاری طبیعتیں قبول حق کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی، اسی لیے تو تمہیں اس دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا جو ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب میرا کوئی ہیلا گر ثابت نہیں ہو سکتا، اب میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ رشد و ہدایت کے فریضے کی ادائیگی میرے ذمے تھی، اس لیے میں تبلیغ حق میں ساری کوشش صرف کر چکا، لیکن ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔